السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ماشاء اللہ سے آپ نے سوال و جواب کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا، اس سے ہماری کافی تربیت ہو رہی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ حضرت سوال کے متعلق ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ مرشد کی بارگاہ میں سوال کرنے کے کیا آداب ہونے چاہیے کہ سوال سوال رہے، وہ اعتراض کی طرف نہ چلے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اولاً تو جو ہے نا، ہم ویسے ہی صرف سوال پر بات کرتے ہیں جی کہ السوال مفتاح العلم۔ حضرت تعداد کے حوالے سے ایک عرض تھا سوال کا کہ تعداد، جیسے اگر کوئی چیز میں نے پڑھنے کے لیے لی، اس کی تعداد بہت زیادہ، دن کم ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے، اب میں جلدی تسبیح چلا رہا ہوں کہ اس کی تعداد مکمل کر لوں، تکرار کرنے میں الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پا رہی، تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ جو ہے وہ تعداد پوری کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور کسی مقصد سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنے پر ثواب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ہم نیو سیشن سوال و جواب کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہم خوش آمدید کرتے ہیں شاہ صاحب کو کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے سوالات کے لیے، اور باقاعدہ ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا فضل۔ ماشاءاللہ پچھلی ویڈیوز جو تھیں الحمدللہ وہ اپلوڈ ہوئیں، اس میں بہت سارے ہمارے آن لائن ویورز کی طرف سے سوالات ہیں، کچھ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے دوست احباب کی طرف سے سوالات ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ایک ایک کر کے آپ سے وہ پوچھیں اور پھر اس کا جواب دیں۔ ہاں انشاءاللہ۔ حضرت ایک سوال عرض کرنا ہے، وہ رب تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت ساری نعمتیں ہیں، تو اس متعلق اس میں سے ایک خاص نعمت کے متعلق مجھے عرض کریں۔ ہم نے یہ سنا ہے مالک کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ذہنی سکون ہے۔ ہاں، اس ذہنی سکون کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، تو آیا کہ کیا سب سے بڑی نعمت واقعی ذہنی سکون ہے، اور اس کو آسانی سے حاصل کیسے کریں؟ سیکنڈلی، وہ لوگ جو اس کو نہیں حاصل کر پا رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ ذہنی قلبی سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اور اس کے حصول کے لیے انسان بے انتہا تگ و دو کرتا ہے۔ بالکل کاروبار زندگی جتنا بھی انسان کر رہا ہے، اگر ہم توجہ دیں تو دراصل وہ اسی کے حصول کے لیے ہے کہ ایک تو قلبی و ذہنی سکون حاصل ہو جائے، اور دوسرا پھر وہ برقرار رہے، کوئی ایسا سبب نہ بن جائے کہ جس کی وجہ سے یہ سکون خراب ہو۔ بالکل ایسا۔ اچھا، اب ہماری جو زندگی ہے نا، اس کا ایک اصول ہے کہ یہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، بالکل اور
انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جس کیفیت میں اسے سکون مل گیا وہ اسی کیفیت میں رہنا چاہتا ہے. بالکل، واہ واہ، بالکل ایسے ہی. اب اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے کہ اب اسے اس ذہنی اور قلبی سکون کے اگلے لیول پر لے کے جایا جائے تو اسے وہ قبول نہیں کرتا. اچھا. کیونکہ وہ فوراً دیکھتا ہے کہ وہ جو حالت ہے میری جس میں ابھی حالت سکون میں ہوں وہ تبدیل ہو رہی ہے. جی بالکل. اور ذہنی سکون جو ہے بڑے آسانی سے جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. صحیح. یہ دودھ کی طرح ہے، دودھ کی طرح حساس، کہ اس میں ایک بوند بھی ناپاکی کی گر گئی، غلاظت کی گر گئی تو پورا کا پورا دودھ خراب ہو جائے. تو ذہنی قلبی سکون کی مثال ایسی ہے. تھوڑی سی پریشانی والی بات ہوگی، اب بعض لوگ جو ہے وہ اعصاب کے لحاظ سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں، ان کا بھی ذہنی قلبی سکون خراب ہوتا ہے. بعض جو ہے اوور تھنکرز ہوتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتے ہیں حالات کو جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے. بالکل ایسا. تو اب ذہنی قلبی سکون جو ہے نا وہ کیسے حاصل ہوگا؟ جی. ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ حالات تو ایک جیسے نہیں رہیں. بالکل. اسی کا نام زندگی ہے. بالکل. اس میں بہت اچھے حالات بھی ہوں گے اور بہت برے حالات بھی، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے. بالکل. کوئی بھی اس سے استثناء نہیں ہے. بالکل. حتیٰ کہ انبیاء کرام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے استثناء دینا ہوتا تو انبیاء کو عطا فرماتا. بالکل سب سے بڑی ذاتیں وہی، بے شک. تو ان کی زندگیوں کا، ان کی سیرتوں کا ہم مطالعہ کریں تو آزمائش. بالکل حالات بہت اچھے بھی ہوئے اور بہت برے بھی ہوئے. بالکل ایسا. تو زندگی ہمیشہ بدلتی رہے گی. صحیح. اب ہم اپنا اگر ذہن یہ بنا لیں کہ یہ زندگی جو ہے نا ایک امتحان ہے. جی. اس کا مفہوم حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. صحیح. کیوں ہے قید خانہ؟ وہ اسی وجہ سے کہ اس میں حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے. بالکل. اس میں نئی نئی آزمائشیں آئیں گی. بالکل. میری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، میں نے بہت کچھ دیکھ لیا، میں نے بہت ساری مشکلوں سے لڑنا سیکھ لیا، لیکن کچھ نہیں پتا کہ اب اگلے سال کوئی ایسی مشکل آ جائے جو میں نے 50 سالوں میں نہ دیکھی. بالکل نہ دیکھی. صحیح. کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. بدلتے رہیں. تو اگر ہم اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ یہ زندگی جو ہے نا یہ ایک امتحان ہے اور میں اس میں سیکھنے کے لیے موجود ہوں، یہ زندگی مجھے سکھا رہی ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میں اپنے ساتھ ہونے والے ہر واقعے سے کچھ نہ کچھ سیکھوں گا. صحیح. اور اسی سے اطمینان حاصل کروں گا. تو آپ بہت زیادہ وقت کے لیے حالت اطمینان میں رہ سکیں. صحیح. مستقل حالت اطمینان میں رہنا بڑا مشکل. صحیح. مستقل حالت اطمینان میں رہنا بہت مشکل. دوسرا، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو جو ہے نا حصہ بنا لیں. صحیح.
ایک ہے جیسے ہماری پچھلی محفل میں ہوا تھا کہ ایک ہے ذکر لسانی، جی زبانی ذکر، ایک ہے قلبی ذکر، یعنی قلب میں اس کی یاد کا بس جانا۔ صحیح، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ذکر اسی طریقے سے کریں کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اس طرح کے جو اذکار ہیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ دل دل میں اس سے باتیں کریں، اس کو مخاطب کریں کہ میرے رب میں اتنی آزمائش میں ہوں، تو حالات کو جانتا ہے، تو مجھے ان حالات سے لڑنے کی قوت دے۔ یہ رب سے مخاطب ہونا اور یقین کے ساتھ اس سے عرض کرنا، یہ بھی ذکر ہے سبحان اللہ، کہ اس کی یاد میں ہے نا آپ۔ بے شک بے شک، آپ تو حالت حضوری میں ہیں، واہ، اس سے زیادہ قرب والا ذکر اور کیا ہوگا؟ واہ واہ، سبحان اللہ، تو یہ حضوری کی جو کیفیت ہے نا، آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، یہ صحیح، عادت بن جائے گی۔ صحیح، اب حالات جس سے بھی ہوں، آپ حالت حضوری میں رہیں گے، واہ واہ واہ، اور پھر یہ جو کیفیت ہے یہ آپ کو زندگی کے زیادہ حصے میں حالت اطمینان میں رکھے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پوری زندگی حالت اطمینان رہے، ایسا نہیں ہے۔ زندگی نام ہی اس چیز کا ہے کہ اچھا اور برا دونوں، ہوگا، ہم دیکھیں گے اچھا اور برا صحیح، ہوگا، ٹھیک ہے۔ صحیح صحیح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ماشاء اللہ سے آپ نے سوال و جواب کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا، اس سے ہماری کافی تربیت ہو رہی، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ حضرت سوال کے متعلق ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ مرشد کی بارگاہ میں سوال کرنے کے کیا آداب ہونے چاہیے کہ سوال رہے، وہ اعتراض کی طرف نہ چلے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اولاً تو جو ہے نا، ہم ویسے ہی صرف سوال پر بات کرتے ہیں جی، کہ السوال مفتاح العلم۔ صحیح، ایک ہے سوال کا یہ درجہ کہ سوال جو ہے یہ علم کی جو ہے، علم کے خزانے کی چابی ہے۔ کہیں یہ کہا گیا کہ سوال آدھا علم ہے۔ بے شک، سوال کرنے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے، اور دوسری طرف دیکھیں تو معترضین کے جو انجام ہیں، چاہے وہ بارگاہ الہی میں اعتراض کرنے والے ہیں، چاہے وہ نبیوں سے اعتراض کرنے والے ہوں، ان کے انجام بھی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انداز اور نیت جو ہے نا، یہ بڑا فرق ڈالتی ہے۔ صحیح، ہم سوال کب کرتے ہیں کہ جب ہمیں واقعی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، بالکل، یا ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے اور ہم اسے جاننا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور ایک یہ انسان کے اندر ایک فطری جستجو ہے کہ وہ چیزوں کو جاننا چاہتا ہے۔ بالکل، بالکل، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد سوال کرتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ وہ سوال کرنا کون سکھاتا ہے اسے؟ کوئی بھی نہیں سکھاتا، کوئی نہیں، لیکن اس کے اندر جاننے کی جستجو ہوتی ہے فطرت، صحیح، کہ میں چیزوں کو جانوں۔ تو سوال کرنا جو ہے، ہم
بچپن سے ہی سیکھ چکے ہوتے ہیں، بالکل ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے سوال پر کیسا جواب ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اعتراض ہوتا ہے یا اعتراضی سوال ہوتا ہے، اس کا مقصد سامنے والے کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جی تو اب جب ہم اپنے بڑوں کے سامنے ہوں، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں، چاہے وہ علم میں بڑے ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لحاظ سے بڑے درجے پر ہوں، تو جب تک ہم ادب کو ملحوظ رکھیں گے اور سوال کرنے کے انداز کو سوال والا ہی رکھیں گے، ہمارا سوال کرنا اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم ان کو غلط ثابت کریں، صحیح، ہمارا سوال کرنا اس لیے ہوگا کہ ہم کچھ جان سکیں، بالکل جو چیز ہمیں نہیں معلوم ہم اسے جان لیں، یا ہمیں معلوم ہے ہم اس کے بارے میں اور وضاحت چاہتے ہیں۔ صحیح، سوال اس لیے بھی ہو سکتا بالکل ہے نا۔ تو جب تک عدم ملحوظ ہے تب تک سوال وہی فضیلت والا سوال ہے کہ صحیح، یہ علم کے خزانے کی چابی بھی ہے، آدھا علم بھی ہے، اس کی فضیلتیں بھی ہیں، اور سوال کرنے والا بھی جو ہے وہ فضیلت والا ہے، صحیح، سبحان اللہ، کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے؟ فضل چاہتا ہے، آسانی علم چاہتا چاہتا ہے، ہے، علم چاہتا وہ کچھ جاننا چاہتا ہے۔ تو جب ہم اپنے شیوخ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پیر کامل صورت ذل الہ، ہے، واہ، مرشد دا دیدار و باہو سانو لکھ کروڑا حجا۔ سبحان اللہ، بزرگوں نے مرشد کامل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظہور کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے مرید کے لیے، بے شک، کہ تمام نعمتوں میں جو ظہور ہے رب تعالیٰ کا، ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ مرشد، پیر کامل۔ جتنا زیادہ ظہور اسے وہاں نظر آئے گا اور کہیں نظر نہیں آئے گا، واہ، تبھی یہ جملہ ہے پیر کامل سورت ذل الہ، تو اب عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ سوال کرتے ہوئے یا بارگاہ میں حاضری کے وقت کتنے ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کسی سلسلے سے ہو مرید، اگرچہ اسے لگتا ہو کہ میرا پیر کامل نہیں ہے، وہ ایسے ادب کر کے دیکھے اس کا پیر کامل ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مرید سبب بنے گا پیر کے کامل میں، واہ، لیکن وہ ایسے ادب تو کر کے دیکھے پہلے۔ واہ، شاید میرے خیال سے جواب مل گیا ہوگا آپ کو۔ شیخ اسی بات کی آپ تھوڑی وضاحت اور فرما دیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی، جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرید صحیح طریقے سے جو ہے ادب کرے تو اگر کوئی پیر کامل نہیں بھی ہے تو وہ کامل ہو جائے گا اس کی۔ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے نا حصے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح، روحانیات کے حصے رکھیں، بہت مشہور بات ہے، بالکل، صوفیاء کرام بزرگان دین جگہ جگہ جایا کرتے تھے، جہاں ان کو اشارہ ہوتا تھا
کہ فلاں جگہ آپ کا حصہ ہے، تو وہاں جاتے تھے اور ان سے حصہ لیا کرتے تھے۔ تو اب وہ حصہ کیسے ملتا ہے؟ وہ جی حصہ قلبی تعلق سے ملتا ہے۔ اچھا جب تک قلبی تعلق نہیں ہوگا، وہ قلب سے قلب کی نعمت جو ہے نا وہ منتقل نہیں ہوگی۔ صحیح اگر میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس میرا حصہ ہو سکتا ہے یا وہ منتقل کر سکتا ہے، تو یقیناً میں نے اپنی طرف سے راستہ بند کیا ہوا۔ بند کر دیا، بالکل کچھ نہیں پتا کہ کون کس حالت میں ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہو اور وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہو، بے شک، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کچھ نہیں پتا۔ تو میں نے اپنی طرف سے راستہ بند کر دیا، یہ سوچ کے کہ یہ کامل نہیں ہے۔ صحیح تو اگر میں دل کی کیفیت ہی ہے نا، بالکل اور بہت آسان ہے کہ میں اس کو مان لوں کہ میرے لیے یہ مرشد کامل ہے، تو اب میرا حصہ اس کے پاس آئے گا اور میرا حصہ دینے کے لیے وہ نیک بھی ہوگا، کامل بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، صحیح، سبحان اللہ، واہ میں مانتا ہی نہیں ہوں میرا حصہ ہے اس کے پاس، تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صحیح۔ وہ کامل پیر بھی جو ہے وہ فیض نہیں دے پائے گا ہاں، اگر اگر کوئی نہیں مانتا تو نہیں کامل مانتا، اس نے اپنی طرف سے راستہ بند کیا ہوا، بالکل بالکل اپنے دروازے بند کیے ہوئے، اور وہ چلا رہا ہے کہ بھائی فیض کیوں نہیں ہے؟ کیا ہوا، کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، اللہ اللہ، وہ چلاتا رہے گھر میں اپنے، چلاتا رہے، کس کو آواز آئے گی؟ صحیح ہے نا؟ تو اصل میں مسئلہ اپنے ہی باطن کی تبدیلی ہے۔ صحیح، بالکل بالکل میں ہی ضدی ہوں، میرا باطن میں نے ضدی کر دیا ہے کہ وہ آسانی سے تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑا پردہ ہے، سب سے بڑا پردہ یہی ہے۔ یہ حجاب ہے بہت بڑا، کہ میں بھائی آسانی سے مانتا نہیں ہوں کسی کو۔ صحیح میں آسانی سے نہیں مانتا۔ عملیات کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ عملیات میں قبرستان کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اس حوالے سے کچھ عرض فرمائیں۔ بسم اللہ۔ دیکھیے قبرستان کو نا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے عملیات میں حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ عمومی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی تنگ کرنے والا نہیں، صحیح ارتکاز توجہ، باطن کی طرف توجہ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ صحیح شروع میں سب کو ہی ڈر لگتا ہے، پھر 5-6 دن گزرنے کے بعد وہاں کی عادت ہونے لگتی ہے، صحیح اور پھر وہاں سناٹا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فضیلت ہے کہ مسلمان مومنین جو ہیں ان کی ارواحیں وہاں ہوتی ہیں، تو مسلمان کی جو ارواحیں ہوتی ہیں ان پہ نور کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو ان ارواح سے یہ فیض پاتا ہے اور اس کے ذکر سے وہ ارواح فیض پاتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو دونوں کا ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ذکر الہی کر رہا ہوتا ہے، صحیح قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہاں حمزات کی تذکیریں ہوتی ہیں، کشف القبور کے اعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ اعمال جو ما فوق الاسباب ہوتے ہیں، یعنی ایسے تصرفات حاصل کرنے کے لیے
جو ما فوق الاسباب ہو، جن کا سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیسے ہو گیا کام، ایسے اعمال کی تسخیر کے لیے خصوصاً قبرستان میں بیٹھا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ابھی اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے، اس کو اگر ہم سمجھنے لگیں، یعنی وہاں پر سے جو تسخیر آپ کو حاصل ہوگی اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے، پورا ایک سمجھ لے باب ہے، یہ الگ ایک مضمون ہے قبرستان سے تسخیریں حاصل کرنا۔ تو وہ جو تسخیریں حاصل ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے کام کر کے دکھاتی ہیں کہ وہ اسباب سے ہوا نہیں لگتا، اچھا، ایسا لگتا ہے کہ اسباب اس میں شامل ہوئے نہیں لیکن یہ کام ہو گیا۔ تو اور بھی بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے قبرستان کے حوالے سے، وہ آپ پوچھیں گے تو۔ حضرت تعداد کے حوالے سے ایک عرض تھا سوال کا کہ تعداد، جیسے اگر کوئی چیز میں نے پڑھنے کے لیے لی، اس کی تعداد بہت زیادہ، دن کم ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے، اب میں جلدی تسبیح چلا رہا ہوں کہ اس کی تعداد مکمل کر لوں، تکرار کرنے میں الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پا رہی، تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ جو ہے وہ تعداد پوری کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور کسی مقصد سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنے پر ثواب، اگر میں تلاوت کی نیت سے پڑھ رہا ہوں اور تیز تیز پڑھ رہا ہوں تو اس میں بھی معاملہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ صحیح۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی تیز تیز پڑھتا ہے تو اس کو حرف کے بدلے ثواب تو ملے گا، جیسے تراویح وغیرہ میں حدر کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض ڈبل بالکل بالکل۔ یعنی پتہ ہی ہے معاملات، جیسے یعنی بہت تیز تیز تراویحیں ہوتی ہے تو اس میں ثواب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب میں کچھ عمل کر رہا ہوں اور میں کچھ تسخیر کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہو جائے، اب اس میں الفاظ کی ادائیگی بما ارتقاز، یہ ہوگا تو کاؤنٹ ہوگا۔ آپ الفاظ بہترین پڑھ لیں لیکن الفاظ پر ہی توجہ، ارتقاز نہیں ہے، تب بھی وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا عمل کے لحاظ سے۔ تو ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، تب وہ آپ کا جو ہے کاؤنٹ ہوگا۔ بالکل بالکل۔